دیکھیے عمران خان صاحب ہی ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف، اس پارٹی میں اب مخالفانہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ ریاست کا ایک سب سے طاقتور ترین ادارہ، اس کو آپ للکار رہے ہیں۔ نہ وہ بھی رہا ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ عمران خان صاحب سے یہ پوچھا ہے تو ایک کہا کہ اصل میں اس کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، یعنی بڑی ہمدردی سے، مادرانہ شفقت سے کہا۔ عمران خان کے لیے راستہ بننا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ نیگوسیشنز تو کرنا ہوتی ہے اور ان سے کرنا ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ آپ نے اکثر یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا ہی نیریٹو کافی دفعہ خراب کر لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان واحد سیویئر ہیں اس پارٹی کے، کہ جو تھوڑا بہت بھی اگر ان کا کچھ سبسٹنس یا میٹر اس پارٹی میں رہ گیا ہے، ان کے جیل کے باہر آنے سے ہی وہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تو لگتا ہے نہیں سنبھال پا رہے فی الحال۔ دیکھیے عمران خان صاحب ہی ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف، بس وہ ان سے شروع ہو کے ان پہ ختم ٹرمپ ہوتی ہے۔ جو ہے وہی ریپبلکن پارٹی ہے، حالانکہ ریپبلکن پارٹی کو تو گرینڈ اولڈ پارٹی کہا جاتا ہے نا، GOP۔ گرینڈ اولڈ پارٹی، گرینڈ اولڈ فلیگ تھا یو ایس کا، یا گرینڈ اولڈ پارٹی ہے؟ تو گرینڈ اولڈ پارٹی کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت وہ ایک شخص کی محتاج ہے، ٹرمپ، اور بہرحال بہت تیزی سے اس کو ڈیمیج بھی ہو رہا ہے، اور اس پارٹی میں جو ہے وہ اب مخالفانہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ تو آج یہ فیصلہ کرتا ہے، دوسری صبح اٹھ کے کوئی اور فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ بھی ریٹرنز لیتا ہے اس کا تو مطلب۔ یہ ہمارے ملک میں، ہمارے خطے میں خاص طور پر یہ پرابلم رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بطور سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوتی، اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی۔ مثلاً لیبر پارٹی جو ہے اس پہ بڑا برا وقت آیا ہے، لیکن لیبر پارٹی کے سربراہ بدلتے رہے ہیں، ان کے وزیر اعظم بدلتے رہے ہیں، ان کے کنونشن ہوتے ہیں ورکرز کے، ان کی پھر ممبرشپ فی ہوتی ہے، تو ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر کنونشنز وغیرہ اور یہ وہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز کسی نہ کسی طرح جو ہے ہمارے مقابلے میں بھارت نے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا، کیونکہ آل انڈیا کانگریس اتنے تمام تر برے حالات کے باوجود وہ بہت زیادہ گاندھی فیملی سے ایسوسیٹڈ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا، اور اس سے پہلے یعنی قیام پاکستان سے قبل، یعنی کہ کانگریس کے پریزیڈنٹ بدلتے رہتے تھے، کبھی مولانا آزاد ہو گئے، کبھی سردار پٹیل ہو گئے، کبھی نہرو ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں وہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی قائد اعظم کے بعد نہیں رہی، اور قائد اعظم نے ہی وہ جو مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی اس کو ایک نئی شکل 1930 کے بعد دی، جب وہ لندن سے تشریف لائے تھے غالباً۔ اس کے بعد لیکن بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد پھر لیاقت علی خان تھے تو وہ بھی قتل ہو گئے۔ تو بانیان میں سے جو تھے اور اس وقت کے جو پرانے مسلم لیگی تھے، انہیں لیاقت علی خان صاحب نے اپنے احساس کمتری، اپنی انسیکیورٹی اور اس خیال سے کہ یہ کہیں میری وزارت عظمیٰ کے لیے، کیونکہ وہ بہت قداور رہنما تھے حسین شہید سہروردی، تو ان کو انہوں نے غدار قرار دے دیا، السلام علیکم۔ تو پھر بہرحال یہی عالم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس لیے بچا لیا کہ ویسے تو لوگ بہت برا کہتے ہیں ہمارے جیسے دامن ہاتھ متوسط طبقے کے لوگ کہ موروثی سیاست، تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ موروثی سیاست کیا ہوتی ہے، کہ بھٹو صاحب پہ جب برا وقت آیا اور وہ پھانسی لگ گئے تو پیپلز پارٹی بھی تتر بتر ہو جاتی، لیکن بے نظیر نے سر بچا بھٹو لیا، نے آگے بڑھ شاید مرتضیٰ بھٹو بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ نہیں جی، مرتضیٰ بھٹو کی وجہ سے تو بلکہ بیچارے کی وجہ سے تو نقصان پہنچ رہا تھا، کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے، اس زمانے کے یوٹیوبر ہو گئے تھے۔ سر مطلب تب یوٹیوبرز تو نہیں تھے، بٹ ایکویولنٹ ٹو دیٹ یوٹیوبر۔ ان کا لب و لہجہ اور ان کا، انہوں نے تو ذوالفقار نام کی باقاعدہ ایک عام آرگنائزیشن بھی اپنی طرف سے بنا لی تھی الفتح کی طرز پر، تو اور بہت سارے واقعات بھی ٹیررزم کے، دہشت گردی کے ہوئے، تو
محترمہ کا بہت بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سیاست، دیکھیں بھی سیاست یہی ہوتی ہے کہ آپ ممکن میں سے اپنے لیے راستے بنائیں، ٹھیک ہے نا. اب صورت احوال یہ ہے کہ ریاست کا ایک سب سے طاقتور ترین ادارہ، اس کو آپ للکار رہے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں باہر جاؤں تو میں کیا کر لوں گا، اور میں چلا جاؤں، لوگ اس وقت میں خطاب لگا دوں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ کم از کم دوسرے دن آپ دیکھیں جب یہ آن ایئر جائے گا تو اس کے نیچے لاکھوں واہ واہ لوگ کرتے پائے جائیں گے، لیکن مجھے جیل میں کو کھانا دینے نہیں آئے گا. تو یہ جو ایک دو نمبری ہے یہ بڑی گمراہ کن ہے. ہمارے قوم میں کوٹ کوٹ کے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کلک اینڈ بیٹ، نہیں کلک اینڈ بیٹ از ویری ویری ڈسیپٹیو. اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. جب کوئی شخص آپ کے یوٹیوب پر واہ واہ کر رہا ہے اور آپ کے خیالات پر، یا میں اب جو بات اگر کوئی ایسی سخت کر دوں، واہ جی واہ کیا بات کر دوں، دیکھیں سر وہی بات ہے کہ مشکل وقت میں کون کھڑا ہوگا. اس میں جب مشکل وقت آئے گا تو صرف آپ کے عزیز ترین رشتہ دار ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ عزیز ترین رشتہ دار بھی کیا، آپ کے بیوی بچے، وہی بیچارے سارے بھگتیں گے. آپ اس وقت بڑے بڑے فن خوان آزادی صحافت کے ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے تو اپنی ساری زندگی میں اتنی نوکری نہیں کی جتنی نوکری گوائی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج کے دنوں میں کہتے ہیں تم بک گئے اس لیے کہ آج کل کے تو یوٹیوبرز اپنے آپ کو شاید زیادہ بڑا صحافی سمجھتے ہیں. شاید نہیں، یقیناً انہیں لگتا ہے کہ ہم کما بھی زیادہ رہے ہیں، ہماری پاپولیرٹی بھی زیادہ ہے. یقیناً سمجھتے ہیں، اور وہ پاپولر بھی ہیں، اور یقیناً ان کی معقول آمدنی بھی ہے، اتنی بھی نہیں ہے سب کی. کیونکہ یوٹیوب میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بھی کہ آپ روزانہ کو ایسی کوئی سینسیشنل کوئی چیز انوینٹ کریں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، تو وہ اٹریکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے نا. مطلب عمران خان کے بارے میں آج بات کریں تو کیا بات کریں گے؟ سر آئی تھنک ہر اینگل سے ہی ڈسکس ہو چکی ہے یہ چیز، تو آئی تھنک کیا نئی بات نکالیں گے؟ نہ وہ بھی رہا ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ کوئی اور نئی تبدیلی دیکھا جائے پی ٹی آئی کے حوالے سے آئی ہے. بس یہ ہے کہ انٹرنل کانفلکٹ بڑھ گیا ہے پارٹی کے اندر. انٹرنل کانفلکٹ بھی اس طرح کا بڑھ گیا ہے کہ جو ٹریڈیشنل جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے راستے نکل رہے ہیں، نکل سکتے ہیں، لیکن جی یہ جو یوٹیوبر انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے ہمارے ان کو، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزشتہ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا تھا، کیونکہ آپ کو ہر صورت میں اڈیالہ کا ذکر تو کرنا ہے. اڈیالہ سر یہ وہاں کے جو قیدی نمبر 804 ہیں. جی ہاں، تو کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے اب سندھ میں یہ جو نہروں کا مسئلہ ہے یہ کتنا سنگین ہو رہا ہے، یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس لیے کہ نہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا پائیں گے کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے، نہ لوگوں کو ویسے بھی سے اتنا آئیڈیا تو نہیں ہوگا. اب کراچی میں جیسے مثال کے طور پر 75% گھروں میں پانی جو ہے وہ تو ٹینکرز کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے نا. اب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹینکرز والے وہ گھبرا گئے ہیں، کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے عرصے بعد کراچی میں یہ ہوا ہے کہ غالباً بدھ یا جمعرات کی شام نارتھ کراچی کے ایریا میں وہ جو ایک زمانے میں جب ایم کیو ایم وغیرہ ہوتی تھی نا تو نامعلوم افراد انہوں نے آ کے کچھ ٹینکرز کو آگ لگا دی اور ساتھ کچھ اور گاڑیوں کو بھی، اور وہ غائب ہو گئے. اس سے گھبرا گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کے سب سے بڑے شہر میں کل میں وہ سن رہا تھا، ایک صاحب ہیں امداد سومرو، وہ بڑا اچھا بڑی ذمہ دارانہ بیچارے فیلڈ میں جا کے آئی ریئلی اپریشیٹ ہز ورک. تو وہ امداد سومرو صاحب جو ہیں وہ ٹھٹھا گئے ہوئے تھے یہ جاننے کے لیے کہ بھی پانی کی کمیابی وہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑے حیران ہوئے کہ کراچی سے پانی کے ٹینکر جو ہیں وہ حیدرآباد آ رہے تھے. وہ غالباً اس خوف کے مارے آ رہے تھے کہ یار لوگ جلا نہ دیں. تو جب آپ کے گھروں میں پانی سپلائی کرنے والے ٹینکر جو ہیں وہ پناہ کی تلاش میں کراچی سے حیدرآباد آ جائیں
میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کروں کہ دیکھیے صاحب، دیکھا نا بالآخر مجبور ہو گئی فوج، اور فوج نے باقاعدہ امریکہ میں مقیم ڈاکٹروں کو بلایا اور کہا کہ خدا را کچھ رحم کیجیے. واہ واہ. سر بنیادی مسئلہ جو بھائی ہے کراچی کے لوگوں کو میں پانی دلواؤں یا ان کو اوورسیز پاکستانی سے یا اوورسیز پاکستانی کی آنوں کی بات کروں؟ نہیں بتائیں مجھے. سر اب تو آئی تھنک اب یہ ایک کامیڈی نیا بن گیا قسم ہے. کا ایک جرنلزم ہو گیا ہے، کامیڈی ہے ٹام سر. اینڈ جیری شو ہے یہ کتنی مرتبہ یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی بس انتظار کے دن کم. اور یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ دعا اگر کسی نے نرمی دکھانی ہوتی تو دیر واز اے ویری گڈ اوپننگ، کہ وہ عید جو پر عید بہنوں کو گزری ہے فیملی تو ممبر وہ سے ملنے کہتے دیتے. فیملی بالکل ممبرس کو کہ جی آپ جائیں، جا کے آپ سارا دن جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ گزاریں. ساتھ میں بشرا بی بی بھی بیٹھی سر ہوئی ان کی تو تو بہنوں کو جیل میں ہی سے ہی ایک فیملی سمیت جو ہے چلے جی، ان کو یہ احساس ہوتا اگر آپ نے ایک اچھا کہ میسج عید کا سینڈ دن کرنا ہوتا. انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارا، تو اس سے غصہ، قدورتیں، نفرتیں کم کر اور سر ایک میسج بھی مل جاتا کہ ٹھیک ہے عمران خان کے لیے راستہ بننا شروع ہو گیا ہے. تو ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد اب یہ کہ منگل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز کے باوجود علیمہ بی بی جو ہیں وہ ان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. اچھا، اب ٹو بی فیئر ٹو علیمہ بی بی، وہ باقاعدہ اپنے ٹویٹ پہ یہ کہتی رہی کہ جی آپ لوگ جو ہیں اڈیالہ جیل کے باہر میری حمایت میں میرے ساتھ سولیڈارٹی دکھانے کے لیے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ کو یہ اتنا ہی شوق ہے تو آپ جمعرات کے دن کر لیجئے گا. تو میں بڑے غور سے یہ جو نیچے جو ٹویٹ ہوتے ہیں نا، ٹویٹ کے نیچے جو تبصرے آپ تو نہیں دیکھتی ہیں، میں بہت وہ یہ کہ آپ کے دل میں یہ ہوتا ہوگا جی کوئی لوگ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. ہاں سر ویسے یہ ہے کہ ہماری ابھی تھک سکن اتنی نہیں بنی، ہم نہیں فوراً گھبرا جاتے ہیں نہیں لوگوں کے بابا، کامنٹ سے اپنی ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تھک سکن ہو تو جائیں. اس کے نیچے ان کو کہتے رہے علیمہ بی بی کو کہ نہیں بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پہنچو 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 پہنچو. ہم بھی پہنچ رہے ہیں، آپ بھی پہنچیں. بابا یقین مانو وہ جتنی تعداد اگر کو کاؤنٹ کرنا ہو، کوئی سائنٹیفک کام کرے تو جتنے لوگ کہہ رہے تھے ان کا 10% بھی وہاں موجود، مطلب 1/10 اس کا بھی نہیں پہنچا. نتیجہ کیا ہوا، وہ بیچاری ایک شادی ہال میں بیٹھ گئی. اللہ دیکھ کے جب وہ شام ہو رہی تھی تو ان کے بعد پولیس والے گئے، انہوں نے چکمہ دیا، انہوں نے کہا آئیے جی چلیں بی بی ہم آپ کو جیل میں ملاقات کروا دیتے ہیں. حالانکہ 5 بجے کے بعد جب مغرب کے بعد نہیں ہوتے. انہوں نے ان کو بٹھایا اور جا کے نیلا دلہ جو انٹرچینج ہے وہاں چھوڑ دیا. وہاں سے وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں. تو بھائی وہ جن کو شوق پورا کرنا تھا وہ جمعرات کے دن پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. لیکن وہ بات ہے اوے بکاؤ صاحب، یہ اس کے نیچے آئے گا لکھا ہوا، بکاؤ نصرت جاوید دیکھنا ایک دن جب اڈیالہ جیل. اور توڑو نا یار، اپنا اتنا عرصہ ہو گیا، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی 1.5-2 سال ہو ایکسائٹمنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے قوت بازو کو اور زیادہ مضبوط کرے. توڑے یار پھاٹک جا کے، مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہیں. سر بس سچ بات آئینہ دکھاتا ہے کوئی تو برا تو لگتا ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ کہ ایک نیا یہ ایک ڈرامہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وقت کا ضیاع ہے. لوگ اپنی تسلی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اور یہ کہ ہونا کچھ بھی نہیں وہ اس طرح نہیں، میرا نہیں خیال کہ. اور اس کے مقابلے میں دیکھیے بہرحال اب اعظم سواتی تو پبلکلی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اجازت دی ہے انہوں نے کہ سر جو ہم نے پچھلے ویک بات کی تھی اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور اور وہ سارا کہ ان کو تو اجازت ملی، وہ ملے بھی خان صاحب سے. نہیں، منگل کے دن جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے ابھی گزشتہ ہفتے یعنی اسی ہفتے کے آغاز میں جو منگل ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب سے یہ پوچھا ہے، یعنی پوائنٹڈلی کہ سر یہ اعظم سواتی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کی اجازت سے کر رہے ہیں. تو نے کہا کہ اصل میں اس کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، یعنی بڑی ہمدردی سے، مادرانہ شفقت سے کہا، اس سے نہیں کہا. لیکن یہ کہ نیگوسیشنز تو کرنا ہوتی ہے اور ان سے کرنا ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے. اب میرا خیال ہے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. وہ تو ہمیں سر آئی تھنک پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ کس کے پاس ہے. بس آئی گیس کہنا نہیں چاہیے.
نہیں کہنا بھی کیا چاہیے، مگر کہنا یا نہ کہنے سے ہمارے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈز اٹ چینج ریالٹی؟ نہیں، ریالٹی تو چینج نہیں ہوتی سر. ریفیوز ٹو، اگر آپ یہ کہیں کہ جی سورج نام کی کوئی شے نہیں ہے تو اس کا یہ تھوڑی ہے کہ سورج نہیں ہے. کہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں کے اپنے ایک مخصوص حالات ہیں، اور یہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہیں، ہم جیسے بہت سارے ملکوں میں ایسے ہی حالات ہیں. تو وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ایلیوژن پیدا ہو گیا، صاحب اب سوشل میڈیا آ گیا، اس نے دنیا بدل دی ہے. سر دنیا نہیں بدلی ہے، بس لوگوں کو ایکسیس زیادہ مل گیا ہے انفارمیشن کا، کچھ بھی نہیں، کوئی اور وہ بس کچھ بھی بولتے رہتے ہیں وداؤٹ فلٹرز. کیا فلٹرز. انفارمیشن؟ فلٹرز کے بغیر بس لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ارے بھیا آپ مجھے یہ بات بتائیں، کیا سوشل میڈیا کی یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ساری ہو گئی، کیا ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے کہ جب جفی ڈالی نواز شریف صاحب نے اس کے بیلرس کے صدر سے تو کیا گفتگو ہوئی؟ کیا گفتگو، کیا یہ بتا سکتا ہے؟ میں اے آئی بھی ایون بتا سکتا ہے یہ. تو ایک زمانے میں یہ تھا کہ باقاعدہ جرنلزم میں جو مذاکرات ہوتے تھے، اب آپ یہ دیکھیے نا، باب وڈورڈ نے 3 کتابیں لکھی ہیں ٹرمپ کے بارے میں، اس میں وہ کوٹ کرتا ہے کہ فلاں موضوع پر فلاں دن فلاں شخص نے کیا بات کی کورٹس میں. اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے نا. سر باب وڈورڈ تو پہلے بش پہ لکھتے رہے ہیں، پھر اب obviously ٹرمپ پہ لکھ رہے ہیں. آپ سے وہی عرض کرتا ہوں نا، لیکن وہ یوٹیوب نہیں کرتا نا، وہ جو اوریجنل جرنلزم ہے، اولڈ اسکول جرنلزم، اسی میں ہی بلیو کرتے ہیں. اس کی کتابیں جو تو اتنی محنت، اتنی ڈیووشن اب وہ نہیں. اب ٹھیک ہے بیٹھو اور کہو جی بس یوٹیوب پہ بات کرو، ٹویٹر پہ بات کرو. ہمارے یہاں تو خیر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وی پی این کے بغیر. وہ بھی نہیں ہو سکتا، ویسے بھی پی کا قانون آ گیا ہے. سر فردر مطلب چیری آن ٹاپ جس کو آپ کہیں. ہاں نہیں، یہاں پہ ہمارے وہ بات یہ ہے کہ دیکھو بات وہی ہے، جب تک ایک فیس ٹائم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کل کیا اسلام آباد میں سڑکیں بند نہیں تھیں، کیسے ٹریفک جام ہوا تھا. علماء کرام، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب نے کل آ کے کہا کہ جی ہر مسلمان ملک کے لیے اور اس کے حکمران کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے جہاد کرے، فیصلہ کر لیں. اب ہم اس وقت جہاد ہم پہ فرض ہو چکا ہے. اگر میں کل کی بات کو ذہن میں رکھوں اور میں آپ سے بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں بجائے غزہ جانے کی تیاری کروں اس وقت. تو یہ بھی پھر آئی گیس غلطی ہے ہمارے پارٹ پہ غلطی ہے یہ. نہیں، اگر بات یہ ہے کہ بہرحال مجھے سوچنا چاہیے کہ کیسے میں اپنے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے نا، ایک لطیفہ تو نہیں بلکہ حقیقہ ہے کہ انٹری پوائنٹ وہاں پہ صرف ایجپٹ ہی مجھے فراہم کر سکتا ہے. تو جامعہ ازہر کا جو ہے وہ سربراہ وہ نہیں جا سکتا بیچارہ غزہ، تو میں کیسے جاؤں گا؟ لیکن سر یہاں بیٹھ کر یہ بات کرنے میں کتنی خوشی ملتی ہے کہ ہاں جی کرنا ہے تو اس طرح کرو، پھر ایجپٹ کے تھرو جاؤ. نہیں کیسے جاؤ، ایجپٹ کی گورنمنٹ اجازت ہی نہیں دے گی تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ بھائی میں تو اچھے دنوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم 3 صحافیوں کو حکومت مصر نے باقاعدہ دعوت دے کر بلوایا تھا. یہ 2003-04 کی بات ہے، اور ان دنوں مجھ سے بھی بہت زیادہ ایک سینئر صحافی تھے، میں ان کا اللہ تعالیٰ انہیں اور زندگی تھے، ابھی تک زندہ ہیں، لکھتے بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. ہم حکومت مصر کی دعوت پہ گئے ہوئے ہیں، اور میں اور میرے ساتھ عائشہ ہارون مرحومہ تھیں، وہ ان دنوں نیشن کی ایڈیٹر تھی. تو ہم دونوں کلیئر ہو کے باہر آ گئے امیگریشن سے. تو ہمیں 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر جو نام تھا اور ان کا جو ادبی قلمی صحافتی نام تھا اس میں تھوڑا سا وہ ڈفرینس تھا، روک لیا. اور تھوڑی سی ان کی داڑھی واڑی بھی تھی، اور وہ تھوڑا سا تو سوچا شاید کوئی تو شک و شبے بھی بڑھ گئے ہوں گے امیگریشن آفیسرز. حسنی مبارک کا دور تھا، تو 2 and 2 ان لوگوں نے 4 کر لیا. بابا وہ مصری حکومت کے دعوت میں گئے ہوئے ہم 3 صحافی، لیکن پھر بھی ان میں سے ہمارے سینئر ساتھی کے ساتھ اور ہم باہر کھڑے ہوئے. اب ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہوا تو ہم کیا کریں، تو ہم بھی واپس چلے جائیں. ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ ٹو اٹ. نہیں واپس بھی ہمیں کوئی لے جانے دے گا تو بھی جب آئے گا نا. یہ اس طرح کی ہو. ظاہر ہے کہ وہ عائشہ بس میں تھوڑا سا ڈھیٹ تھا، تو وہ ذرا تم سوچو. میں نے کہا اب کیا کریں، ابھی بھی دیکھتے ہیں آبویسلی. میں نے کہا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وی ہیو بین ڈیولی انوائٹیڈ. تو
اس طرح کی باتیں ہیں. تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل موضوعات جو ہیں نا وہ اب سر بیک گراؤنڈ میں ہی چلے گئے ہیں, اب صرف فساد رہ گئی ہے. نہیں, لیکن یہ موضوعات جب آپ کے سر پہ پڑے گی, جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر 75% آبادی کو کراچی کے گھروں میں پانی نہ ہو, 2 دن خشک رہا اگر ٹینکر, اوپر آپ کے چھت کے اوپر جو ٹینکی لگا رکھی تو ان کو اور ہاتھ دھونے کو بھی آپ کو پانی میسر, فرض کرو میرے منہ میں خاک نہ ہوا 8-9 گھنٹے کے لیے بھی, تو کیا بیتے گی آبادی کے اعتبار سے ایک سب سے بڑے شہر میں, اور جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن کی, ہنگامہ آرائی کی. وہ اس وقت بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ صاحب مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں, یا یہ کہیں گے کہ یار پانی آیا ہے یا نہیں. انہیں تو سب اوورسیز پاکستانی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا نا سر, نہ ان پی ٹی آئی کی بیانیے سے مطلب ہوگا. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بس یہ ایک دور ہے کیوس کا, کنفیوژن کا, ہائپ کا, اسپن کا. تو یہ وہ جیسے فیشنی شلوار آئی ہے دوبارہ واپس, آیا ہے پھر چلا جائے گا. فرشی شلوار کی حد تک ہے بس وقتی طور پر. ہاں وہ فرشی شلوار جو عید اور عید کے پاس کافی پاپولر ہو گئی تھی. اچھا اب نہیں رہی سر, بس اچھا سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے سر, آتا ہے جاتا ہے ہوا کے جھونکے کی طرح. تو اسی طرح یہ ہے, ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ ریئل اور اپنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو بہلاوے, یہ چھلاوے جو سوشل میڈیا نام نہاد ہمیں دے رہا ہے, ان میں کوئی نہ سر نہ پیر ہے, بس ٹرینڈز کی حد تک ہیں. وی ہیو ٹو, یہ ایک دیکھیے یہ جو آپ کو ایکسیس فراہم کرتا ہے یہ آپ کو ٹیلی فون کے اوپر, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا طریقہ سوچیں. جو کہ آئی تھنک اٹس ناٹ ریلی اور پاسبل. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں حکمران طبقہ یہ نہیں چاہتا کہ سچ لوگوں کے سامنے آئے, لیکن سچ کو بیان کرنے کے بھی کچھ طریقے ایجاد کرنے ہوں گے, انوینشن کرنی ہوگی. سوسائٹیز میں لوگوں نے راستے نکالے ہیں. تو سر ہم چاہیں تو ہم بھی کر ہی سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ہماری ول پاور ہو اتنی, جو کہ فی الحال لگتا ہے کہ نہیں. ول پاور کے علاوہ عقل بھی, یہ دونوں چیزیں. چلیں سر, آئی تھنک ہم نیکسٹ ویک اپنا عقل کی تلاش کرتے ہیں, اگلے ہفتے تک کیا پتہ مل جائے. ہاں سر, امید پہ دنیا قائم ہے.